رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج سحور سیشن کے ڈے 27 میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج ہم قرآن مجید کا 27ویں سپارے کا خلاصہ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ اور قرآن مجید کا 27ویں سپارے کا مضمون جو ہے وہ سورۃ ذاریات سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں سورۃ الطور آتی ہے، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ، سورۃ الحدید، اور حدید پر جا کر جو ہے وہ 27واں سپارہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ اتنی ساری صورتوں کو کور کرنا یہ میرے لیے بھی اوور ویلمنگ ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگا، کیونکہ ساری چیزوں کو تو نہیں پڑھا جا سکتا اتنی سے ٹائم میں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ ہم اس میں کور کر لیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا 27واں سپارہ جو ہے وہ اس مضمون سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر فرمایا، جو ملائک تھے اور انسانی روپ میں آپ علیہ السلام پر ظاہر ہوئے تھے۔ جب ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بہترین رزق رکھا جو انسانوں کی زندگی کا سہارا بنتا ہے، تو انہوں نے اس کو کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو عطا ہونے والا رزق مختلف نوعیت کا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے بعد اور بہت سے گزشتہ انبیاء کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کے بعد ایک ایسی آیت ہے جو آسمان کے ہمیشہ وسعت پذیر ہونے کا ذکر کرتی ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی انسان کو واہمہ تک نہ تھا۔ فی زمانہ ماہرین فلکیات نے یہ حقیقت پیش کی ہے کہ آسمان ہمیشہ وسعت پذیر رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک اجل مسمى تک پہنچنے کے بعد پھر ایک مرکز کی طرف لوٹ آئے گا۔ اس آیت کریمہ میں بی آئی دن کا لفظ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بناتے ہوئے اس میں بے شمار فوائد رکھ دیے ہیں، اور ساتھ ہی یہ ذکر بھی فرما دیا کہ اسے ہم وسیع تر کرتے چلے جائیں گے۔ اس کا یہ حصہ کہ ہم اسے مزید وسعتیں دیتے چلے جائیں گے ایک عظیم الشان اعجازی کلام ہے جو عرب کا ایک امی نبی اپنی طرف سے ہرگز بیان نہیں کر سکتا تھا۔ یہ امر سائنسدانوں نے جدید آلات کی مدد سے اب دریافت کیا ہے کہ یہ کائنات ہر لمحہ وسعت پذیر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو ہر انسان کو یہ ایک جامد اور ٹھہری ہوئی کائنات دکھائی دیتی تھی۔ اور اس سپارے کے شروع میں سورۃ الذاریات میں ہی یہ آیت ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس میں جن و انس سے مراد بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ، بڑی قومیں اور چھوٹی قومیں ہیں۔ دونوں کی پیدائش کی غرض اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اگر جن سے مراد عرف عام کے جن لیے جائیں تو پھر ان کو بھی تو عبادت کی جزا ملنی چاہیے، یعنی ان کو جنت میں جانے کی خوشخبری دینی چاہیے، لیکن جنات کے جنت میں جانے کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ اس کے بعد سورۃ الطور شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 50 آیات ہیں۔ اس سورت کا آغاز بھی آسمانی گواہیوں سے کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو طور کی گواہی ہے
جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان سے بہت بلند تر رسول یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی گئی۔ پھر ایک ایسی لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھائی گئی ہے جو چمڑے کے کھلے صحیفوں پر لکھی ہوئی ہے۔ چونکہ پرانے زمانے میں چمڑے پر لکھنے کا رواج تھا، اس لیے وہ کتاب چمڑے کے صحیفوں پر لکھی ہوئی بتائی گئی ہے، اور اس کتاب میں ہی بیت اللہ کی پیش گوئی موجود ہے جو متقیوں اور روحانیت سے معمور ہوگا۔ اور ایک دفعہ پھر اونچی چھت والے آسمان کو گواہ ٹھہرایا گیا اور جوش مارتے ہوئے سمندر کو بھی، جن دونوں کے مابین پانی مسخر کر دیا گیا اور وہ زندگی کا سہارا بنتا ہے۔ ان تمام آسمانی گواہیوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ یہ انذار فرماتا ہے کہ جس دن آسمان سخت لرزہ کھائے گا اور پہاڑوں جیسی بڑی بڑی دنیاوی طاقتیں اکھیڑ پھینکی جائیں گی اور سب دنیا میں پراگندہ ہو جائیں گی، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے دنیا ہی میں بہت بڑی ہلاکت ہوگی۔ اس کے بعد مجرموں کو جہنم کا وعید دیا جا رہا ہے اور متقیوں کو جنتوں کی خوشخبری عطا کی جا رہی ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل نصیحت کرتے چلے جانے کا ارشاد فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اے رسول، نہ تیری باتیں کاہنوں کی باتوں کی طرح ڈھکوسلے ہیں اور نہ تو مجنوں ہے، کیونکہ خود تیرا کلام اور تجھ پر نازل ہونے والا کلام ان دونوں باتوں کی قطعی طور پر نفی کرتا ہے۔ اس لیے اپنے رب کا حکم پہنچانے کے لیے اس کی خاطر صبر کر، تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، یعنی ہر وقت ہماری حفاظت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بلند کرتا رہے، خواہ تو دن کی عبادت کے لیے کھڑا ہو یا رات کی عبادت کے لیے کھڑا ہو، اور جب ستارے ڈوب چکے ہوں تب بھی اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہے۔ اور اب سورۃ النجم شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت ہجرت حبشہ کے بعد نبوت کے 5ویں سال نازل ہوئی۔ بسم اللہ سمیت اس کی 63 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام النجم ہے اور پہلی سورت کے آخر ادبار النجوم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مضمون کو مشرکوں کی طرف پھیرا گیا ہے، اور وہ ستارہ جس کی مشرک عبادت کیا کرتے تھے اس کے گر جانے کی پیش گوئی فرمائی گئی ہے، اور فرمایا کہ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے نفس کی خواہش کے ساتھ کلام نہیں کرتے۔ اس سے پہلے سورۃ الزاریات کے آخر پر جس اللہ کو ذوالقوۃ المتین فرمایا گیا، الرزاق بھی اسی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس صورت میں شدید القوا اور ذو مرہ فرمایا گیا، یعنی جو بہت قوی صفات والا اور بے مثل حکمت والا ہے۔ اس کے بعد معراج کے واقعے کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے اور اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کے ساتھ جھک گیا اور وہ 2 کمانوں کے ایک وتر کی ہو گیا۔ یہ بہت پیچیدہ آیات ہیں جن کی مختلف رنگ میں تشریح کی کوشش کی گئی ہے۔ یقیناً اس واقعے میں کسی ظاہری آسمان کا ذکر نہیں، بلکہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرنے والے ایک غیر معمولی ماجرا کا ذکر ہے، ایک ایسا کشف جس کی کوئی نظیر کسی دوسرے نبی کی زندگی میں نہیں ملتی۔ آپ کا دل اللہ کی محبت میں افق کی طرح بلند ہوا اور اللہ اپنے بندے کی محبت میں اس کے دل پر اتر آیا، اور قاب قوسین سے مراد یہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتر بن گئے۔ یہ لفظ وتر نہیں تھا، وتر تھا، وتر بن گئے، جو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوسوں کے درمیان ایک ہی وتر تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی قوس سے چلنے والا تیر وہی تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوس سے چلتا۔ یہ تفسیر قرآن کریم کی آیت وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا کے عین مطابق ہے، اس لیے اسے ہرگز تفسیر البرائے نہیں کہا جا سکتا۔
پھر معراج کے جسمانی ہونے کی کلیت نفی کر دی گئی جب فرمایا ما کذب الفواد ما کذب الفؤاد ما رأى کہ جسمانی آنکھوں نے اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی آنکھوں نے جس اللہ کو دیکھا، اس دل نے اس کے بیان میں کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اس کے بعد ایک سدرہ کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک سرحدیں تقسیم کرنے والی باڑ کی طرح ہے، یعنی میں دوبارہ دہراتی ہوں، جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ایک سرحدیں تقسیم کرنے والی باڑ کی طرح ہے۔ در حقیقت پہلے بھی عربوں میں یہی رواج تھا اور آج بھی یہ رواج ملتا ہے کہ جب ایک زمیندار کی ملکیت کی حد ختم ہوتی ہے تو دوسرے زمیندار اور اس کے درمیان حد فاصل کے طور پر کانٹے دار بیریاں لگا دی جاتی ہیں۔ بس آسمان پر ہرگز کوئی بیری کا درخت نہیں اگا ہوا تھا کہ جس سے پرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جا سکتے تھے۔ یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز تفسیر ہے جو بعض مفسرین نے کی ہے۔ مراد صرف اتنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عرفہ مقام تک اللہ تعالیٰ کا قرب پا گئے جس کے پرے کسی بندے کی رسائی ممکن نہیں تھی، کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی صفات تنزیہی کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کفار کے فرضی خداؤں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے وجود کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں، صرف اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں، بس یہی ان کا تمام تر علم ہے۔ اس کے بعد گزشتہ مشرک قومیں شرک کے نتیجے میں جس بد انجام کو پہنچیں ان کا بطور عبرت اختصار کے ساتھ ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ القمر آتی ہے اور یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور بسم اللہ سمیت اس کی 56 آیات۔ اس سے پہلی سورت میں مشرکوں کے مصنوعی خدا شعراء کے گرنے کا ذکر ہے، گویا یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ شرک اپنے فرضی خدا سمیت ضرور ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب سورۃ القمر کے آغاز ہی میں یہ خبر دے دی گئی کہ وہ گھڑی آ گئی ہے اور اس پر چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر گواہی دے دی۔ چاند سے مراد عربوں کا بادشاہت کا دور ہے اور چاند کی یہ تفسیر بھی خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ بس اب ہمیشہ کے لیے مشرکین کی بادشاہت کا دور ختم ہوا اور وہ گھڑی آ گئی جو انقلاب کی گھڑی تھی، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ برپا ہونی تھی۔ اس کے بعد ایک ایسی آیت ہے جس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت کے مشرکین نے چند لمحوں کے لیے چاند کو یقیناً 2 حصوں میں بٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے متعلق مفسرین نے غلط یا صحیح بہت سے تفاسیر کی ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر مشرکین نے یہ نظارہ چاند کے بٹنے کا دیکھا نہ ہوتا تو فوراً اس واقعے کے ظہور کا انکار کر دیتے اور مومنین بھی اپنے ایمان سے پھر جاتے، کیونکہ ایمان کی تمام تر بنیاد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق پر تھی۔ سحر مستمر کہہ کر مشرکین مکہ نے گواہی دے دی کہ واقعہ تو ضرور ہوا ہے لیکن جادو ہے، اور اس قسم کے جادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دکھاتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر گزشتہ مشرک قوموں کا ذکر ہے کہ ہر ایک نے اپنے وقت کے رسول کو مجنون ہی قرار دیا اور یکے بعد دیگرے اپنے کفر اور گستاخیوں کے نتیجے میں ہلاک کر دی گئیں۔ اس صورت میں ایک آیت کی بار بار تکرار آئی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا ہے، یعنی گزشتہ قوموں کے حالات پر کوئی معمولی سا بھی غور کرتا تو اس کو آسانی سے یہ بات سمجھ آ سکتی تھی کہ دنیا میں سب سے بڑی تباہی شرک نے پھیلائی ہوئی ہے، لیکن کوئی ہے جو نصیحت پکڑنے والا ہو؟ نہ پہلوں میں سے اکثر نے نصیحت پکڑی اور نہ بعد میں آنے والوں میں سے اکثر نصیحت پکڑتے۔